بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ وہ کہتے ہیں نا، کمزور ہونا ایک جرم ہے، اور ایک بڑا خوبصورت اقبال کا شعروں سے ایک مصرع ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہم بھارت سے تجارت شروع کرنا چاہتے تھے، اور پھر فیلر چھوڑا گیا، وزیر اعظم صاحب نے اپنے دستخط سے ایک سمری بھیجی، اور پھر اس کے اگلے دن اسی رات پورا باجا بج گیا، پورا پاکستان اس کے خلاف جب کھڑا ہو گیا، ساری ہر جگہ سے ہو ہکار ہوئی، تو اگلے دن کابینہ نے کہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں بالکل میں انڈیا سے تجارت نہیں کر سکتا۔ یہ ایک متفقہ رائے سب کی تھی اور وزیر اعظم کی بھی تھی کہ جب تک 5 اگست 2019 کے جو یک طرفہ اقدامات ہندوستان نے اٹھائے ہیں، جب تک وہ ان پر نظر ثانی نہیں کرتا تو اس وقت تک ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا ممکن نہ ہوگا۔ یہ عجیب و غریب مسخروں کا کرو ہے، ان کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن قدرت ان کا بہت کچھ بگاڑ سکتی اور بگاڑ رہی ہے، اور قدرت نے ان کے گلے اس وقت دبوچ کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس نے بتایا گیا کہ جرمنی میں خفیہ مذاکرات بھی ہوئے، یو اے ای نے آج بیان دیا ہے، آفیشلی ان کے سفیر نے واشنگٹن میں کنفرم کیا ہے، پہلے اطلاعات آئی تھی، گارڈین میں ایک آرٹیکل چھپا تھا، میں سارا بتایا گیا تھا کہ متحدہ عرب امارات نے بھارت اور پاکستان کو ایک ٹیبل پہ بٹھائے، بھارت کو کیا پاکستان کو بٹھایا ہے، ایل او سی پہ منوایا ہے، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ بہرحال نہیں میں ہم نے کارگل شروع کیا تھا، پھر آ کے نواز شریف کے پاؤں پکڑ لیے تھے کہ جاؤ اور جا کے بل کلنٹن کے پاؤں پکڑو اور یہ جنگ بند کراؤ، ہماری یہ سوہان روح بن گئی ہے۔ تو یہ ایڈونچر ہم کرتے رہے ہیں، کرتے آئے ہیں۔ اب وہ خفیہ مذاکرات جو نواز شریف مودی کا یار ہے، وہ آج کل کے یاری یہاں نبھائی جا رہی ہیں، اور مودی کی دعائیں مانگی تھی عمران خان صاحب نے، اللہ نے مودی ہمیں نصیب کیا، اور کشمیر کو تو اب جائیں بھول، وہ تو کبھی اب ذکر ہی نہ کیا کریں۔ وہ ایک ہم آپ کے لیے یہاں پہ جمعے کے دن کوئی 2 منٹ کی خاموشی جو ہے وہ شاید دوبارہ شروع کرا دیں لپ سروس کے لیے۔ باقی یہ ہے کہ آپ پہ پابندی ہے کہ آپ بھارت سے آپ جو ہے دوستی کریں، اور یہ یو اے ای اور سعودی عربیہ جو ہیں وہاں آپ کو پتہ ہے ان کے کتنے بھارت کو سب سے بڑے اعزازات سے نوازا ہوا ہے، وہ کام وہ کر رہا ہے بھارت کو، وہ چیزیں وہاں پہ ہے، مندر کھولے جا رہے ہیں۔ اس وقت بھارت جو ہے دونوں ملکوں میں دندراتا پھر رہا ہے، کیونکہ امریکہ کے ہی آگے پٹھو اور امریکہ کے بھارت کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات ہیں۔ اور یہ بھی شہزاد اکبر ایک انہوں نے ایک جرائم پیشہ مائنڈ سیٹ کرمینل آدمی رکھا ہوا ہے، براڈ شیٹ کے اندر جس طریقے سے نام آیا اور جس طریقے سے کوے موسوی نے اس کو ذلیل و خوار کیا بین الاقوامی فورم پہ، اب جائے نا اس کے خلاف کیس کرے، اور یہ جو کمیشن نے لیتا رہا، اور پھر ایک دفعہ پہلے بھی بریف کیس لیتا ہوا دکھایا گیا تھا کہ ایک پاکستان کی بہت بڑی کاروباری جو شخصیت ہے، جو کہ پاکستان کے اندر بہت بڑے بڑے اس کا اثر و رسوخ ہے، زمینوں کا کاروبار کرتے ہیں ان سے لندن کے اندر، اور پھر جب اس کے پیسے آئے تھے 250-300 ملین پاؤنڈ جو برطانیہ نے کہا تھا یہ پاکستان کے پیسے اور میں منی لانڈرنگ پکڑے ہیں، تو کس طریقے سے اکبر شہزاد صاحب نے پتہ ان کو کتنا ایسا ملا نہیں ملا، لیکن وہ پیسوں کے اوپر کوئی گفتگو نہیں، اور یہ کھا پی گئے، کیونکہ پاکستان کے اندر قانون جو ہے آج تک طاقتور کو کچھ نہیں کہہ سکا۔ آج بھی ہمارا وزیر اعظم یہی کہہ رہا تھا، جھوٹ وہ پرلوں کے بارے میں بول رہا تھا۔ تو رائے کی 127 کنال زمین شریف خاندان کی انہوں نے بڑے جال سازی سے حکومت پنجاب کی، یہ زاہد کشکوری ہمارے جیو جنگ کے بہت زبردست ایس رپورٹر ہیں، میں بڑے جو ون آف دا فائنسٹ انویسٹیگیٹو جرنلزم کے مائی باپ ہیں، وہ کہتے ہیں جی جال سازی سے تبدیل کی 127 کنال کینسل کی تاکہ ان کے گھروں کو اس طرح گرایا جا سکے جس طریقے سے وہ افضل کھوکھر اور سیف کھوکھر کے گھر گراتے رہے ہیں کھوکھر پیلس کے اوپر، تو آج گرانا چاہتے تھے۔ اب اس میں عمران خان صاحب یہ عجیب و غریب شخصیت ہیں، ان کو میرا خیال ایک جاب دیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں چڑھ جا بیٹا سولی رام بھلی کرے گا، تو وہ رام بھلی کرے گا جو ہے اس چکر میں یہ 2016 میں جب پیناما چلی تھی تو پہلا جو ان کا تھا جی میں نے جاتی عمرہ جا کے گھر کا ان کا گھراؤ کرنا ہے، تو میں نے ان کو پیغام بھجوایا تھا کہ یہ کام نہ کریں، آپ نے ان کے گھر کا گھراؤ کیا تو لاہور شہر ہے نواز شریف کا، اور آپ کا گھر ہے زمان پاک،
اور وہ حلقہ نواز شریف کا ذاتی حلقہ ہے جہاں سے نواز شریف پچھلے 35 سال سے خود جب بھی الیکشن لڑتے رہے ہیں اس حلقے سے الیکشن لڑتے رہے ہیں۔ 4-5 ہزار بندے آ کے آپ کے گھر کی اینٹ سیٹ بجا دیں گے۔ شہزاد اکبر یہ کام بھی کر جاؤ۔ میں ہمیشہ ان کو کہتا تھا کہ جو آپ گالیاں دیتے ہو نواز شریف صاحب کو یا ان کی فیملی کو یا ان کے ماں باپ کو، یہ مڑ کے شہزاد اکبر کے ماں باپ کا تو کوئی کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، نامعلوم لوگ ہیں۔ یہ ان کے جتنے اس کے کھبے سجے مصاحبین ہیں، رزاق داؤد کو دیکھ لیں جو مہمن ڈیم کا ٹھیکہ بھی لے کے پھر رہا ہے، وزیر کامرس بھی ہے، اور کیا کیا کرپشن کے اسکینڈل ہیں اس کو میں ابھی نہیں چھیڑ رہا ہوں۔ دوائیوں سے لے کے جو عامر کیانی دست راست ہے، وہ کہتے ہیں وہ کوئی جرم کرتے نہیں ہے عمران خان صاحب کے آشیرواد کے بغیر، چاہے وہ لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرے یا نہ کرے، یا وہ کسی قسم کی دوائیوں کے اسکینڈل میں ہو۔ عمران خان صاحب کی ہر چیز علم میں ہوتی ہے، چنانچہ اس کو پروٹیکشن بھی ہے۔ تو انہوں نے جب یہ طے کیا تو میں نے کہا ان کے ماں باپ کا کسی کو نہیں پتا، لوگ تمہارے ماں باپ کے اوپر آئیں گے، تمہارے بہنوں پہ آئیں گے۔ اور کیا ہوا؟ بہنوں کے بارے میں اسمبلی کے اوپر کیا نعرے نہیں لگے۔ میں حقیقت سمجھتا ہوں کہ جی یہ نہیں لگنے چاہیے تھے، لیکن عمران خان صاحب چونکہ ان کی بہنوں کو ماؤں کو کر چکا تھا، تو آج زرداری اور بلاول کی تو زبان سے ہی اس کی بہن کے نام نکلتے ہیں، ان کے والد صاحب کے نام نکلتے ہیں، جو میرے سکے چچا تھے، جو انتہائی جانیدار اور شریف انسان تھے۔ تو بات یہ ہے جی کہ ان کو نکلنا تھا، تو میں نے اسے پیغام بھیجا ہے کہ آپ جاتی عمرہ نہ جانا، لوگوں نے زمان پارک کی اینٹ سیٹ بجانی ہے۔ میں کہتا ہوں شہزاد اکبر کو یہ بھی کرنے دیں۔ شہزاد اکبر پہلی دفعہ دنیا دیکھے گی کہ وزیر اعظم کا گھر جو زمان پارک میں ہے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ میں اسی طرح کہہ رہا ہوں جس کے ساتھ حسین رضوی کو گرفتار کیا گیا ہے، جس کے اوپر میں بعد میں ذکر کروں گا، اور میں نے کہا یہ آپ سے نہ نگلا جائے گا نہ ہضم ہوگا، پورے ملک کے اندر آپ کا کیا اثر ہوتا ہے۔ تو آج عدالت نے اسٹے دے دی ہے، لیکن دیکھ لیں کہ کیا کیا خبیث اور کیا غلیظ اور کیا ذہنیت دیکھیں کہ انتقام کی اور حسد کی اور جس کو کہنا چاہیے کمینگی، بے غیرتی کی، کہ ان کا گھر جو ہے آرام سے اس کے میں سے کاغذات کو جعلی طریقے سے پنجاب حکومت میں زاہد کشکوری کے بقول جعلی طریقے تبدیل کرایا۔ آج عدالت نے اسٹے دے دیا، نہ دیتی ہے جاتے تو بالکل صحیح کہا مریم اورنگزیب میں، شاید عطا اللہ طاہر صاحب نے کہا یہ ہاتھ توڑ دیے جاتے ہیں، یہ واپس نہ آتے، اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب اس گھر میں نہ انجوائے کر سکتے ساری زندگی، کیونکہ یہ گیم خطرناک ہے۔ عمران خود کو پتہ نہیں ہے نا کہ چڑھ جا بیٹا سولی، پیچھے جو دھکا دیتے ہیں وہ سارے کام کرواتے ہیں۔ کیوں بنوا دی لاوارث، یہاں پہ بیچارے حافظ سعید صاحب نے پورے پاکستان کی 40-50 سال جان ہتھیلی پہ رکھ کے خدمت کر دی، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے۔ اس سے زیادہ برا وقت آئے گا تو اس کو دے بھی دیں گے۔ یہ تو ڈاکٹر قدیر کو حوالے کرنے لگے تھے، پھر اسے معافی دلوانے کی سٹیٹمنٹ انہی کمانڈوز نے دلائی تھی نا، کہ شخص جو محسن پاکستان ہے، جو قائد-اعظم کا سب سے بڑا آدمی تھا۔ تو یہ کام چلتا رہتا ہے۔ اس پہ میں آخری بات کر دوں کہ یہ آپ نے جو کام کیا ہے، اس نے اپنے آپ کو ذلیل کیا ہے، ان کا کچھ نہیں بگاڑا۔ اور یقین جانو کہ عمران خان صاحب تم سے یہ لوگ وہ کام کروائیں گے کہ تمہارے جس کو کہنا مسلونی کی جس وقت جو حشر ہوا تھا نا آخری زندگی کا، وہ دہرانا ہی نہیں چاہتا ہوں، جو فیشسٹ کا ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوا تھا، کتنے دن اس کو چوک کے اوپر کھڑا کیا گیا تھا، کس حالت میں کیا گیا تھا۔ اللہ نہ کرے کہ یہ وقت جو ہے آپ لوگوں پہ آئے، لیکن جو کچھ آپ کام کر رہے ہیں کہ لوگوں نے آپ کو نکال کے اسی طرح کر کے اور آپ کو چوکوں پہ لٹکانا ہے۔ اس وقت بھی چاہنے والے ہوں گے، ہٹلر کے بھی چاہنے والے تھے، مسولینی کے بھی چاہنے والے تھے، جو اٹلی کا تھا فیشسٹ تھا، لیکن وہ بیچارے جرأت نہیں بڑی کہ آج تک ہٹلر کو گئے ہوئے 80 سال ہو گئے ہوں گے، اس کا نام نہیں لیتے ڈر کے ہمارے کہ ہمارا بھی یہ ایسا نہ ہو۔ اور پھر آگے آ جائیں جی، قاضی فیاض علی صاحب کا کیس آج بھی چل رہا ہے، وہ عدالت سن رہی ہے، اور قاضی فیاض علی صاحب کو میں اس لیے لنک کرتا ہوں کہ ان کی اصل قصور جو تھا، اصل قصور یہ تھا کہ انہوں نے 3-4 کیسز میں خصوصاً فیض آباد دھرنے میں ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ آپ یہ کام نہ کریں، لیکن یہ کہتے ہیں جو یہ بندہ سمجھائے گا اس کو 5 سال جیل ہے،
جو بندہ کہے گا کہ آپ پاکستان کے خلاف جرائم کے مرتکب ہوئے، آپ کو 5 سال سے 7 سال جیل ہے، آپ کو اغوا کیا جا سکتا ہے، آپ کو علاقہ غیر میں بٹھایا جا سکتا ہے، آپ کا پاکستانیت آپ کی ختم کی جا سکتی ہے، آپ کو جملہ غیر مترجہ پرسنا نان گریٹا ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے. آپ سمجھائیں نہیں. ہم بہت سمجھے ہوئے ہیں، ہمیں آئین پاکستان نہیں سمجھا سکا. ہمارے سے اوپر کون سی چیز ہے بتا دو. اللہ کس نے دیکھا ہے؟ نعوذ باللہ. ہمارے اوپر جب آئین نہیں ہے، جب عدالتیں نہیں ہیں، تو اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو قاضی فیاض صاحب غلطی کر بیٹھے اور انہوں نے ایک بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ دیا. جنوری 2019 میں لبیک پارٹی کے خلاف ایک فیصلہ دیا اور کہا کہ اس کی جو اسپانسرشپ ہے، کس کو نہیں پتا کہ آج جو لوگ لبیک پارٹی کے خلاف بات کر رہے ہیں، تحریک لبیک کے، کیا یہ وہی لوگ نہیں تھے؟ اب میڈیا میں دیکھ لیں، ہمارے دوست ہیں ارشاد بھٹی صاحب ہیں، اب فیض آباد دھرنے میں ان کے بیانات سن لیں اور آج سن لیں. وہ دوسرے ایئر وائی میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ شاکر صاحب اور وہ جو جتنے بیٹھے ہیں، سمیع ابراہیم صاحب، سارے اچھے لوگ ہیں، لیکن ان کے بیانات دیکھ لیں، آج ملا لیں دونوں کے، کیونکہ ان کو یہ بیان دیا گیا تھا، یہ اسکرپٹ جو تھا نا لکھ کے دیا گیا تھا، یہ پڑھتے ہیں. آج ایک اسکرپٹ دے دی گیا. اور شیخ رشید صاحب یہ بیان لگائی، ان کا بیان تو آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے اکسایا کہ جس نے تحریک لبیک کے خلاف ایکشن لیا تو پوہ برباد ہو جائے گا. نون لیگ کو تباہ کہا، آگ لگا دو، جلا دو، مارو ان کو، گھیرو. تحریک لبیک والوں کو اکسا رہے تھے. کل جب سوال کیا تو یہ اتنا بے غیرت شخص ہے، بے شرم شخص ہے، سوال کا جواب دینے کی بجائے کہتے ہیں میں تو کبھی ملا ہی نہیں ہوں. میں حکومت کو آخری وارننگ دینا چاہتا ہوں، ورنہ اس ملک میں لبیک یا رسول اللہ کی ایسی تحریک چلے گی، عقل کے ناخن لے لیں، ورنہ یہ تمہاری ہوئی لوٹی ہوئی دولت بھی کام نہیں آئے گی. یہ فرسودہ نظام کو بھی آگ لگا دیں گے اور اس ساری سوچوں کا پاکستان میں زندہ رہنا مشکل کر دیں گے. ہم مر مٹیں گے. آج انہوں نے اور نااہل وزیر اعظم کے نااہل جانشین نے سارے ٹی وی اسٹیشن بند کر دیے، سارا سوشل میڈیا بند کر دیا، اور 70 شہروں میں اس وقت یہ ہنگامہ پھیل چکا ہے. اور آج اگر ایک زاہد حامد کو 20 دن پہلے مستعفی کر دیتے اور راجہ ظفر اللہ کی رپورٹ آ جاتی تو کوئی قیامت نہ آ جاتی. صاحب ایک آپ کی غلطی کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا اور ہوپ آپ اس پہ کمنٹ کریں گے. ماضی میں آپ بھی اسی جماعت کو سپورٹ کرتے رہے اور سیاست میں یہ آ گئے. آپ کیا اعلان کریں گے کہ آئندہ کسی سیاسی جماعت کو مشغول آپ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کو ہتھیار نہیں بنانا ہوگا؟ میں نے کبھی اس جماعت سے 2016 سے وجود میں آئی، نہ کبھی میں خادم حسین رضوی صاحب سے ملا، نہ سعد رضوی سے میری ملاقات ہوئی. جو لوگ مذاکرات کرتے رہے، میں اپنے آفس میں بیٹھا رہا. روزے میں آپ کو کہہ رہا ہوں میری کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، نہ میری ان کے ساتھ سیاست ہے. 10 جگہ پہ یہ سوال ہوا کہ آپ نے یہ بیان دیا ہے، میں تو کبھی ملا ہی نہیں ہوں. بے شرم انسان. آپ سے یہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ اسے ملے کہ نہیں ملے. سوال کا جواب سیدھا ہوتا ہے. آپ جب دیکھیں آپ کا نوکر چوری کرتا ہے، آپ سے جھوٹ بولتا ہے، کبھی آپ کو ایک ہاں یا نہ میں جواب نہیں دے گا، ایک کہانی شروع کر دے گا. یہ سارے کہانی شروع کر دیتے ہیں، یہ جتنے بے شرم ہیں. چنانچہ عمران خان صاحب کے بیان دیکھے تھے، میرا دل چاہتا میں دھرنے میں بیٹھوں، میرے کارکن مجھے مجبور کرے میں دھرنے میں بیٹھوں. کون سے فیض آباد کا دھرنا، کیسے محنت سے تیار کیا گیا تھا، کہاں تیار کیا گیا ہوگا. کبھی سوچا؟ سوال کریں. 5 سال جیل ہے. کس نے بنایا تھا یہ بت؟ میں تو آج تک حلفاً کہتا ہوں کہ شیعہ سنی کی لڑائی 30-40 سال سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کروا رہا. یہ کیوں کرواتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی. کیا ان کا فائدہ ہے؟ میں نے ایک عالم دین سے اسلام آباد میں فیصل روڈ کے اوپر مسجد تھی، مشرف کا شاید دور تھا 2007، اور وہاں کو بہت بڑے دیوبندی عالم دین شہید ہو گئے تھے. تو انہوں نے کہا تھا ہمارے قاتل شیعہ نہیں ہیں، ہمارے قاتل سیف ہاؤسز سے نکلتے ہیں اور سیف ہاؤسز میں گھس جاتے ہیں. کیا کسی ملکوں میں یہ ایسا کام بھی ہوتا ہے؟ یہ تو جب مافیا جو ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، ریاست خود تو نہیں کرتی. ریاست تو اپنے ملکوں کی حفاظت کرتی ہے. یہ آپ نے تنظیمیں بنائیں، آپ نے سوچا تھا اس پاکستان میں کیا حشر کریں گے؟
پھر میں نے بتایا کہ حضور یہ سواد اعظم ہے، آپ ملک کی اکثریت جو ہے اگر وہ ایکٹیو نہیں ہے تو اس کی ہمدردیاں تحریک لبیک کے ساتھ ہوں گی۔ یہ ایشو ہی نہیں ہے کہ کسی پارٹی کی 5 لاکھ فالوور ہیں یا 40 لاکھ فالوور ہیں۔ جس پارٹی کے سیاسی پولیٹیکل فالوورز ہیں اس کو آپ ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے۔ یہ ردی کی ٹوکری کا حصہ ہوتے ہیں آپ کی، جو آپ بین لگا رہے ہیں، جو آپ پابندیاں لگا رہے ہیں، ان پابندیوں کو ہو کیئرس، یہ ایسے جائیں گے خس و خاشاک کی طرح، ٹکڑوں کو پھینک دیں گے۔ لوگوں کے دلوں سے خادم حسین رضوی کا جنازہ دیکھنے کے بعد اور جو لیگیسی ساتھ حسین کو وراثت میں مل گئی ہے، یہ آپ انڈو نہیں کر سکتے۔ آپ جتنے مرضی چاہیں، جتنا مرضی ذلیل و خوار ہو۔ تو یہ جو بین جو ہے، جو آج بھی ہمارا ہاٹ ٹاپک ہے، میں بتا رہا ہوں، یہ بیٹھے ہیں، ان کے لیے قاضی فیاضی صاحب کا کیس وہ بھی چل رہا ہے، وہ مشقت بھی ان کی جاری ہے، اور ساتھ تحریک لبیک جو ہے اس کے جو مضمرات ہیں وہ بھی ان کو نپٹنے ہیں۔ کل جمعے کے دن پھر آئیں۔ آج وہ شاباش دے رہے تھے، کس کو شاباش دے رہے تھے کہ پولیس پورے پاکستان میں ناکام ہو گئی ہے۔ نکالیں کل پولیس کو۔ جس ملک کے اندر ایک عام لا اینڈ آرڈر جو ہے مینٹین کرنے کے لیے آپ کو فوج بلانی پڑ جائے تو اس ملک میں کیا رہ گیا ہے، اور کس چیز پہ فوج آئے گی؟ اور پھر آپ نے اس ملک میں چھوڑا کیا ہے؟ ابھی فرما رہے تھے کہ جمہوریت میرٹ پہ چلتی ہے۔ میرٹ دیکھ لیں، کابینہ کا میرٹ دیکھ لیں، کس میرٹ پہ زلفی بیٹھا ہے، کس میرٹ پہ بابر رحمان بیٹھا ہے، کس میرٹ پہ آدم سواتی بیٹھا ہے، کس میرٹ پہ علی زیدی بیٹھا ہے، کس میرٹ پہ، یہ پوری ایک جو ہیرو کی کابینہ ہے، اور وہ بیٹھے ہیں لانے والے یوں سر کے پکڑ کے اپنے بالوں کو نوچ رہے ہیں کہ ہم نے کیا سوچا تھا، شوق گل بوسی تھی اور دیکھا تو کیکر کا بوسہ لے بیٹھے ہیں۔ یہ کس قسم کا جو ہے کانٹوں پہ زبان رکھ دی۔ تو یہ صورتحال پاکستان کی جو ہے، میرا خیال ہے کہ اتنی گھمبیر ہے کہ اس سے زیادہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں کہ یہ ملک جو ہے، یہ مہینوں چھوڑو، یہ اب دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے بڑے بڑے واقعات۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی ناگہانیاں یا بڑے واقعات جو کہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اس سے کسی طریقے سے محفوظ کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کا گلہ دبوچے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔